الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے سب سے بڑا گناہ شرک نہیں ہے۔ حصہ 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 19 جمادی الاول 1444 ہجری اور 14 دسمبر 2022 عیسوی ہے۔ پچھلے پروگراموں میں ہم یہ بات کر چکے ان شرک لظلم عظیم، لفظ عظیم پر بات ہوئی، پھر لفظ اکبر، لفظ الاکبر، لفظ العظیم، ان سب پہ باتیں ہو چکی پچھلے پروگراموں میں۔ آج ہم ایک ایسی خاص آیت کا ذکر کریں گے جس میں شرک کا ذکر بھی ہے اور لفظ اسمن عظیمہ کا ذکر بھی ہے۔ الف سے میم اسم عظیم، اسمن عظیمہ، اور شرک کا بھی ذکر ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس کو پکڑ کے وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، یعنی مجموعی حیثیت میں کہہ لیں نجدی العقیدہ لوگوں نے یا ابن عبد الوہاب نجدی کے پیروکاروں نے شرک کے فتووں میں وہ سختی کی، یعنی ایسا ادھورا سچ لوگوں کو بتایا کہ پھر ان کے فتووں پہ امت مسلمہ میں ایسا فتنہ و فساد برپا ہوا کہ جو ابھی تک آج تک ختم نہیں ہو سکا۔ تو ان فتوے دینے والوں اور ان علمی خیانت کرنے والوں کے لیے اور ان کے پیروکاروں کے لیے حقائق پیش خدمت ہیں۔ پہلے آپ وہ آیت سنیے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں اسمن عظیمہ کا سب سے بڑا گناہ ہونے کے حوالے سے۔ سنیے گا، سورۃ النساء، چوتھی سورت، آیت نمبر 48 ہے، 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا۔ اب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ اس آیت میں لفظ شرک کا ترجمہ کفر کیا ہے اردو کے حوالے سے۔ انہوں نے یوں لکھا ہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے خدا کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا گناہ کا طوفان باندھا۔ اب یہاں پہ شرک کا ذکر ہے، چاہے آپ اس کا ترجمہ شرک کریں یا کفر کریں، لفظ شرک اور لفظ کفر پہ انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بات کریں گے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں لفظ شرک کا بھی ذکر ہے اور اسمن عظیمہ کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، اب اسم گناہ کو کہتے ہیں اور عظیم کبیرہ کو۔ تو کبیرہ گناہ تو ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ شرک گناہ کبیرہ ہے، شرک نہیں کرنا چاہیے ورنہ بندہ جہنمی ہو جائے گا۔ تو جہنم سے بچنا ضروری ہے، شرک سے بچنا ضروری ہے، یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن جو نجدیوں نے علمی خیانت کی ہے، اس علمی خیانت کا پردہ چاک کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ 150 سال میں امت میں ایسے فتنے اور فساد برپا ہوئے ہیں کہ جو آج تک بھی جاری ہیں، ختم نہیں ہو سکے۔ تو اس فتنے اور فساد کو اور جھوٹے فتووں کی بیخ کنی کے لیے یہ اس حقیر کی ایک کوشش ہے کہ آپ کو ادھورے سچ کی بجائے مکمل سچ بتانے کی کوشش کی جائے اور قرآن پاک ہی میں سے اس کا ثبوت پیش کیا جائے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا، ٹھیک ہے، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور پھر آگے جا کے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کہ اللہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ افْتَرَا، تو بے شک اس نے افطرا، الزام کو بھی کہتے ہیں، جھوٹ کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسمن عظیمہ، تو بے شک اس نے جھوٹ کا ایک گناہ عظیم اٹھایا،
افتراء الزام کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس آیت میں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ جی شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس پہ اس حقیر نے پچھلے پروگراموں میں عرض کیا تھا کہ آج 1444 ہجری میں یا 2022 عیسوی میں اگر آج ایک ہندو جو ساری زندگی بت پوجتا رہا، اگر وہ کسی مسلمان کے سمجھانے پہ وہ سمجھ جائے، اس کا دل بدل جائے اور وہ اپنی رضا سے اپنی مرضی سے قبول اسلام کرنا چاہے، حضور نبی کریم کے نام کا کلمہ پڑھنا چاہے، تو کیا قبول اسلام اس کے لیے جائز ہے؟ کیا وہ اسلام میں داخل ہو سکتا ہے آج 2022 عیسوی میں؟ تو سب مسلمان کہیں گے کہ ہاں جی وہ داخل ہو سکتا ہے، وہ دائرہ اسلام میں آ سکتا ہے، وہ حضور کا کلمہ پڑھ سکتا ہے، چاہے اس نے زندگی میں 70 سال بتوں کی پوجا کی۔ تو اس مثال سے، اس حقیقت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک کی معافی ممکن ہے، اور یہ بات وہابی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، جو آج بستر اٹھا کے تبلیغی جماعت کے نام پہ پاکستان بھر میں یا دنیا بھر میں پھیل کر کے تبلیغ کرتے ہیں، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ آج بھی ایک ہندو مسلمان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آج بھی ایک ہندو مسلمان ہو سکتا ہے، شریعت محمدی کا پیروکار بن سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 کا جو ترجمہ، جو مفہوم نجدیوں نے پیش کیا، وہ مفہوم، وہ تصور، وہ فتویٰ غلط تھا۔ یعنی کہ یہ دو باتیں بنتی ہیں، یا تو پھر ناسخ اور منسوخ کے عقیدے پر بحث کی جائے، جس پر کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء نے کئی صدیوں سے اور پچھلے 100-150 سال میں بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ یعنی تقریریں اور تحریریں موجود ہیں۔ تو آج اگر ایک ہندو مسلمان ہو سکتا ہے، تو پھر وہابیوں دیوبندیوں کو سورۃ النساء کی آیت 48 کے منسوخ ہونے کا بھی یقین کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ ناسخ اور منسوخ بھی ایک ایسا عقیدہ ہے کہ بے شک قرآن میں کچھ آیات ہیں جو بطور آیات تو موجود رہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ آج بات نہیں کریں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آج ہم اس پہلو پہ بات کرتے ہیں کہ جی شرک کی سزا مختلف شریعتوں میں کیا تھی اور آج کیا ہے، شرک اور کفر میں فرق کیا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب تک کے 7 منٹ کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آج ایک ہندو، ایک بت پرست، ایک مشرک مسلمان ہو سکتا ہے، تو پھر ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اس کو پھر یا تو آپ منسوخ مانیں یا پھر اس حقیقت پر نظر دوڑائیں کہ مختلف شریعتوں میں شرک کی سزا کیا تھی اور آج شرک کی سزا کیا ہے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اب اس ساری گفتگو کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ مکمل سچ سنیے گا، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نجدیوں نے کیا علمی خیانت کی، کیا دھوکہ دیا، کیا ظلم و فساد برپا کیا غلط فتووں کی بنیاد پر۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور بات دیکھیں، دنیا بھر کے جو مختلف مذاہب ہیں ان میں مختلف دنوں کی بڑی اہمیت ہے۔ مثلا ہندوؤں کے کچھ فرقوں میں منگلوار، بدھوار کی بڑی اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یہودیوں پہ نظر دوڑائیں تو ان کا یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کے ساتھ ان کا تعلق بڑا یعنی مشہور ہے، معروف ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اتوار کا دن، سنڈے کا دن اگر ذکر کیا جائے تو اس کا تعلق عیسائیوں کے ساتھ معروف ہے، مشہور ہے۔ جمعۃ المبارک کا ذکر کیا جائے تو اس کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ معروف ہے، مشہور ہے۔ تو مختلف جو مذہب کے پیروکار ہیں ان کا مختلف دنوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ جو دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ جانتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ اس منگل، بدھ یا اتوار یا ہفتہ یا جمعہ، ان سب دنوں کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ النساء کی وہ آیت سنیں جو نجدیوں نے 150 سال چھپائے رکھی ہے۔ گو کہ وہ اس کی تلاوت ضرور کرتے ہیں نماز میں، تراویح میں، دیگر مقامات پر، لیکن
جب انہوں نے شرک کے فتوے جاری کیے تو انہوں نے اس حقیقت کو چھپایا جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 میں ہے۔ اب آپ دیکھیں 47 اور 48 یہ متصل آیات ہیں، یہ دونوں بالکل ساتھ ملی ہوئی ہیں، جیسے راولپنڈی اور اسلام آباد شہر بالکل متصل ہیں، بیچ میں جسٹ ایک سڑک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی 47 نمبر آیت اور 48 نمبر آیت بالکل متصل ہیں، بیچ میں جسٹ ایک آیت کا نشان ہے صرف، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیے گا کہ شرک کے فتووں میں نجدیوں نے جو حقیقت چھپائے رکھی اس حقیقت کو سنیے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 47 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ اس آیت کا ترجمہ سنیے۔ اے کتاب والو، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی تصدیق فرماتا، قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ چہروں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ کی طرف، یا انہیں لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتہ والوں پر، اور خدا کا حکم ہو کر رہے۔ اب اس کے بعد آپ بالکل جو اگلی آیت ہے وہ پھر سنیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اب آپ دیکھیے گا کہ پچھلی جو آیت ہے اس میں کتنا واضح ذکر ہے کما لعنا اصحاب السبت، کہ جیسی لعنت کی گئی ہفتہ والوں پر۔ اب آپ سمجھیے کہ ہفتہ کا ذکر کس مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ بالیقین بنی اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہودیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج جو صہیونی یہودیت کا پردہ لپیٹ کر اسرائیل کے حاکم ہیں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لعنت کا ذکر اصحاب السبت پہ ہے۔ اب آپ یہ بھی غور کیجئے گا کہ بے شک شرک کے معاملات، شرک کی باتیں قرآن پاک سے، حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ بت پوجنا، آگ پوجنا، بچھڑا پوجنا وغیرہ، درخت پوجنا، ٹھیک ہے، مختلف طرح کے دیوی دیوتاؤں کو پوجنا، تو یہ سب شرک کے معاملات موجود ہیں، لیکن کہیں پہ بھی کسی بھی قوم پر دنوں کے حوالے سے لعنت کا ذکر نہیں ہے۔ سختی کا ذکر ہے، سزا کا ذکر ہے، عذاب اور وعید کا ذکر ہے، سمجھانے کی آیات بھی ہیں، دلیلیں دی بھی گئی ہیں کہ اللہ کو ایک مانو، اور یہ مثالیں ہیں، یہ حقائق ہیں، دلیلیں موجود ہیں، لیکن کہیں پر بھی ہفتہ والوں کے علاوہ کسی دوسرے دن والے پر لعنت نہیں کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، ہفتہ والوں پر لعنت کی گئی، اور پھر آگے 48 نمبر آیت میں یہ فرمایا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ شرک کس پیرائے میں چلتی آ رہی ہے بات؟ بنی اسرائیل اور یہودیوں کے پیرائے میں بات چلتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نجدیوں نے خیانت یہ کی ہے کہ 48 نمبر آیت کو اٹھا کر کے مسلمانوں پہ چسپاں کیا، حالانکہ مسلمانوں کا تعلق تو جمعۃ المبارک سے ہے۔ یہ صدیوں سے مسلمانوں کا معمول رہا کہ وہ شب جمعہ کو خصوصی عبادات کا اہتمام کرتے، نوافل کا، ذکر اذکار کا، تسبیح کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جمعے والے دن لوگ اپنی ماں باپ کی قبروں پہ جاتے، اپنے پیر و مرشد، اپنے بزرگان دین، اولیاء اللہ کی قبور پہ جاتے، انبیاء کرام علیہم السلام کی قبروں پہ جاتے، ٹھیک ہے، دعا مانگتے، اللہ تعالیٰ سے عرض معروض پیش کرتے، ٹھیک ہے، اور وہاں سے حصول برکت کے بعد اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے جاتے۔ تو یہ تھا وہ یعنی بابرکت سلسلہ جمعے کا جو صدیوں سے مسلمانوں کا معمول تھا اور ہے اور رہے گا، خواہ یہ درباروں مزاروں میں جتنے مرضی بم دھماکے کرتے پھریں، لیکن جو کام اللہ کا ہے وَقَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، یاد رہیں کہ اللہ کا یہ سلسلہ، اللہ کی نشانیوں کا یہ سلسلہ، یہ جو
انبیاء اور صالحین ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہی ہیں، یہی تو اصل نشانیاں ہیں۔ تو ان کے مزارات آباد رہیں گے، وہاں پہ معاملات چلتے رہیں گے، لیکن جنہوں نے شرک کے نام پہ دھوکہ دیا، انہوں نے دھوکہ کیا دیا کہ جو آیت کما لعنا اصحاب السبت کے پیرائے میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ کما لعنا اصحاب السبت کے پیرائے میں ہے، یہودیوں کے پیرائے میں ہے، ہفتہ والوں پر لعنت کے پیرائے میں ہے، اور انہوں نے اس آیت کو اٹھا کے معاذ اللہ چسپاں کر دیا جمعہ والوں پہ، یعنی مسلمانوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی علمی خیانت ہے، یہ ایسا فساد ہے، یہ ایسا دھوکہ ہے کہ جس پہ یہ فتویٰ دینے والے نجدی عالم یہ بالیقین اللہ کی بارگاہ میں ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ تم لوگوں نے قرآن پاک کی غلط تشریح، غلط ترجمہ اور غلط فتوے کیوں دیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ان لوگوں کی نظر میں وہ آیات ہیں کہ جس میں مشرکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، اس پہ بھی انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے، لیکن ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر آپ کو شرک کی سختی ہی سب سے زیادہ بڑی سختی محسوس ہوتی رہی 150 سال میں، تو پھر کیا آپ نے 150 سال میں صہیونیوں کو قتل کیا، یہودیوں کو قتل کیا، کما لعنا اصحاب السبت، ہفتہ والوں کو کبھی آپ نے قتل کیا؟ یہ لوگ جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل کی یعنی جو بنیاد ہے وہ برطانوی حکومت نے رکھی، ٹھیک ہے، بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے اور پھر کئی طرح سے، اور پھر جب سے اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی اور فلسطینیوں کا سینہ چیر کے، ان کے سینے کاٹ کے، ان کی گردنیں کاٹ کر کے اسرائیل کی جب بنیاد رکھ دی گئی، تو اس کے بعد تب سے اب تک اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ امریکہ بہادر، انکل سیم ہی نے اسرائیل کی حفاظت کی ہے آج تک۔ دفاعی معاہدے امریکہ کے اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں، اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ نجدی وہابی جو یہ خطہ عرب کے حکمران ہیں، خواہ وہ کویتی ہیں، خواہ وہ دبئی کے ہیں، خواہ وہ سعودیہ عرب کے ہیں، ٹھیک ہے، خصوصاً بالخصوص اہل نجد جو سعودیہ والے ہیں، ان کے تو دفاعی معاہدے ہیں ہی امریکہ کے ساتھ، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ اگر آپ کو شرک ہی سب سے بڑا گناہ معلوم ہوتا تھا تو آپ نے اس امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے کیوں کیے جو کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ چلو دفاعی معاہدے تو جو کیے سو کیے، کیا آپ نے قرآن کی آیات کو حقیقی طور پہ، عملی طور پہ لاگو کیا؟ آل رشید کو تو آپ نے قتل کر دیا، ٹھیک ہے، دنیا بھر کے مسلمانوں میں، پاکستان کے یعنی مسلمانوں میں جو آپ نے فساد مچایا، جو مزارات پہ کراچی میں، لاہور میں، دیگر شہروں پہ مزارات پہ بم دھماکے ہوئے، لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، اور بہت زیادہ ملینز کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، اور اب تک آج بھی ان زخموں سے خون رس رہا ہے، لوگ اذیت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان سب فتووں کا پول کھولنا ضروری ہے، لوگوں کو، خاص طور پہ ان وہابیوں کو، ان دیوبندیوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ جو سعودیہ والوں کو بڑا جناب وہ صالحین میں سے شمار کرتے ہیں، انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ آل سعود اور یہ ابن عبد الوہاب نجدی کے فتوے اور یہ ان کے پیروکار یہ حزب الشیطان میں سے ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن پاک کی آیات کو جن ہفتے پر لعنت والوں کی آیات کو اٹھا کر جمعے والوں پہ چسپاں کیا، یہ ان کی ایسی ہی علمی خیانت ہے کہ جیسی انہوں نے بتوں والی آیات کو اٹھا کر کے اولیاء اللہ اور انبیاء کے مزارات پہ چسپاں کیا ہے۔ تو اب اگر آپ کو خود سے تحقیق کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو باوضو ہو کے قرآن پاک کھولیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 کو پہلے پڑھیں اور پھر 48 کو بعد میں پڑھیں، تو آپ کو حق اور سچ کا فرق، ٹھیک ہے، پتہ لگ جائے گا، اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ شرک کے نام پر جو نجدیوں نے فتوے دیے وہ غلط تھے، وہ ادھورا سچ تھا۔ اور یہ یاد رہے کہ سجدہ آدم علیہ السلام میں جب ابلیس نے سجدہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ بھئی تو نے سجدہ کیوں نہ کیا ہے ابلیس، تو اس کا جواب سنیے گا۔ اس نے جواب جو دیا، اس نے کہا
انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں۔ پھر اس نے اسی آیت میں ذکر ہے اگلی بات یہ کی کہ اس نے شیطان نے اللہ سے کہا کہ خلقتنی من نار، کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے بنایا۔ تو اب آپ دیکھیں اس شیطان کی باتوں میں سے ایک بات تو یہ ہو گئی نا سیدھی سیدھی جو غلط ہو گئی کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ اس کا تصور، یہ اس کا یعنی قیاس، یہ اس کا وہ گمان غلط تھا، ٹھیک ہے۔ اور جو باقی اس نے دو باتیں کی کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں، تو یہ دو باتیں تو سچ تھیں۔ تو اگر شیطان کی اس سٹیٹمنٹ کا تجزیہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو سچی باتیں کیں، ٹھیک ہے، وہ دو گنا تھیں، اور جو اس نے جھوٹی اور غلط بات کی وہ ایک تھی۔ یعنی ایک کے مقابلے میں دو ہونے کا مطلب ہے کہ شیطان اور حزب الشیطان سچی باتیں زیادہ کریں گے اور جھوٹی بات وہ کم کریں گے، لیکن ان کی کم باتوں ہی میں تو فتنہ ہوگا۔ اسی طرح ان نجدیوں نے، ان وہابیوں نے، اور خاص طور پہ ان فتویٰ ایشو کرنے والوں نے، فتویٰ صادر کرنے والوں نے، ٹھیک ہے، شرک کے نام پر مسلمانوں پر جو شرک کے فتوے جڑے اور مسلمانوں پر جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا، ٹھیک ہے، یہ ان کا وہ ظلم ہے، یہ ان کی وہ علمی خیانت ہے کہ کما لعنا اصحاب السبت کی آیتیں انہوں نے جمعہ والوں پر، مسلمانوں پر چسپاں کی۔ امید ہے آپ اس حقیقت کو خود سے دیکھیں گے، غور کریں گے، اور نجدیوں کی علمی خیانت پر اب آپ خود بھی خبردار ہو چکے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی خبردار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو شرک اور کفر کے حوالے سے مزید حقائق آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔